الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیارے سے پروگرام میں، اس کا نام ہے نور کی باتیں بچیوں کے ساتھ۔ جی ہاں، نور کی باتیں بچیوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ اپنے سیگمنٹ کی طرف جائیں، درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جشن ولادت کی خوشیاں منانے کے لیے پروگرام ہم لے کر آئے ہیں نور کی باتیں۔ پیاری سی ایکٹیویٹیز ہوں گی، کلام بھی ہوں گے اور بہت سی دینی باتیں بھی انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ شامل کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے بی بی آمینہ کے پھول۔ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آ چکے ہیں اپنے بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے بی بی آمینہ کے پھول۔ پیاری بچیوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جن کا نام تھا، کیا نام تھا؟ شاباش، پیاری امی جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف تشریف لے کر گئی، جہاں آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے رشتہ دار رہتے تھے۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ام ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ پیاری بچیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امی جان کا یہ سفر آخری سفر تھا، چنانچہ مدینہ منورہ سے واپسی پر ابوا نامی مقام پر بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی اور وہیں پر آپ کا مزار بھی بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتائیے کہ ہم نے جو سیکھا، یہ بتائیے کہ مدینہ منورہ میں جب پیارے آقا کو لے کر گئی تھی حضرت بی بی آمینہ، وہاں کون رہتا تھا؟ کس کے رشتہ دار رہتے تھے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ایک نام بتایا تھا۔ بی بی آمنہ نہیں، کون رہتا تھا مدینہ منورہ؟ حضرت عبد المطلب۔ حضرت عبد المطلب کے رشتہ دار رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ جی ہاں، ان کا جواب درست ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب تھا اور مدینہ منورہ میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بھی ان کے ساتھ تھی اور ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ۔ حضرت ام ایمن۔ کیا نام تھا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ۔ ہاں، ام ایمن بھی ساتھ میں تھی اور اس کے بعد ام ایمن نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ام ایمن۔ ام ایمن ان کا نام تھا۔ ان کا جواب درست ہے۔ اور واپسی میں کون سی جگہ پر انتقال ہوا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ ابوا۔ کون سی جگہ پر؟ ابوا۔ ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہوا اور ان کا وہیں پر مزار بھی بنایا گیا تھا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آخری سوال آپ سے پوچھنا ہے، جب بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کو لے کر گئی تھی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ عمر مبارک کتنی تھی ہمارے پیارے نبی کی؟ 8 سال۔ آپ بتائیں، ان کو دے مائک۔ 5 نہیں تھے 5 یا 6 سال عمر تھی۔ جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، شامل کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام نور کی باتیں میں کلام۔ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں،
جشن آمد رسول اللہ اللہ حبیبی بنا کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ حبیبی بنا کے پھول اللہ اللہ کے سرکار تشریف لانے لگے پھولوں میں خوشیاں بنانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ جب زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ سبحان اللہ. اچھا نعرے کون لگائے گا؟ چلیں. سرکار کی آمد مرحبا. دلدار کی آمد مرحبا. سورے کی آمد مرحبا. مدنی کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. پیاری پیاری بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں بیان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 بار درود پاک پڑھ لے گا، بروز قیامت میں سے مصافحہ کروں گا، یعنی سے ہاتھ ملاؤں گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے بہت سارے پیارے سے واقعات اور حالات ہیں. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پہلی بار پیارے آقا علیہ السلام کی اس حال میں زیارت کی. آپ علیہ السلام اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما تھے. میں نے نرمی سے جگایا تو مسکراتے ہوئے آنکھیں کھول دی اور میری طرف دیکھا. اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا. اور یہ دیکھ کر میں نے شوق اور محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک چوم لی. میرا قبیلہ بنی سعد اناج یعنی کھانے پینے کے سامان کی تنگی اور قحط یعنی بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا تھا. جب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قحط دور ہو گیا، اناج کی تنگی دور ہو گئی، زمین سرسبز ہو گئی، درخت پھل اور جانور فرما یعنی موٹے ہو گئے اور میرا گھر روشن رہنے لگا. ایک دن میری پڑوسن مجھ سے پوچھنے لگی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، کیا تو اپنے گھر میں رات کو آگ جلایا کرتی ہے؟ میں نے سے کہا نہیں، یہ آگ کی روشنی نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی چمک ہے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے کیسی روشنی نکلا کرتی تھی. نور اندر نور باہر، گھر کا گھر سب نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو تھا ہمارا بیان. شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کیا بات ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں
ہم شامل کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کے بارے میں بہت سی پیاری باتیں. اخلاق مصطفیٰ آج کا ہمارا موضوع ہے، اخلاق مصطفیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں آپ فرمانے لگی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق پورا کا پورا قرآن تھا. یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی قرآن جن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی اخلاق کے مطابق، پیارے آقا علیہ السلام کا اخلاق ایسا ہی تھا. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. عرض کرتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کہیں تشریف لے کر جاتے تو جہاں جگہ ہوتی، یہ پیارے آقا کا اخلاق تھا، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنے کی بجائے، لوگوں کو دھکے مارنے کی بجائے، جہاں تشریف لے کر جاتے جہاں جگہ ملتی تھی وہیں بیٹھ جایا کرتے تھے. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی بات نہیں کرتے تھے جس سے کسی کو نفرت ہو، بلکہ شفقت اور مہربانی والی بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے. ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ بھی سختی نہیں فرماتے تھے، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کو عزت دیتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. دیکھیں، لوگ عزت کس کو دیتے ہیں؟ پیسے والوں کو دیتے ہیں، امیروں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کو عزت دیتے تھے، ان سے پیار کیا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خوبصورت عادت کریمہ یہ تھی، اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا، کوئی حاجت مند آ جاتا، کہ کوئی چیز کسی کو طلب کرنی ہوتی، حاصل کرنی ہوتی، پریشان ہوتا، ہمارے پیارے نبی اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتے تھے. منع نہیں فرماتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو وہ چیز عطا فرما دیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں نا، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نہ تو فرماتے ہی نہیں تھے، منع تو فرمایا نہیں کرتے تھے. اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی مشکلات حل کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق میں سے حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا سیگمنٹ جو ایک ایکٹیویٹی کی صورت میں ہے، جس کا نام ہے پلٹ کے دیکھیں. آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے. تو پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے سامنے موجود ہیں کچھ باکس. ٹھیک ہے. باری باری ایک ایک بچی کو ہم بلائیں گے، اور اس کے بعد ان باکسز کو پہلی رو میں سے ایک باکس اٹھانا ہے، ہم وہ نام دیکھیں گے، اور اس کے بعد اگر وہی نام آپ پچھلی رو میں سے ایک باکس اٹھاتے ہیں، وہی نام نکل آئے تو آپ کو پوائنٹ مل جائے گا، ورنہ پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ریڈی ہو جائیں، دیکھتے ہیں کون آ رہا ہے یہاں سے. آپ آئیں. مائک دے بیٹا، مائک دیجئے. مائک تو آپ کی پسندیدہ چیز ہے نا، دیں. جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ مناہل کامران انصاری. دوبارہ بولیں. مناہل کامران انصاری. مناہل کامران انصاری. یہ باجی آئی ہیں، دیکھتے ہیں کون سا نام نکالتی ہیں. جی ایک باکس اٹھانا آپ نے کوئی. مناہل باجی کیا آیا ہے؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ. کیا ہے؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دکھائیں ذرا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام آپ نے دیکھنا ہے پیارے بچوں، آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے. حضرت بی بی زینب
رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں اب دیکھنا یہ ہے، اس کو ہم سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، پیچھے سے آپ نے ایک باکس اٹھانا ہے اور اس میں سے بھی یہی نام نکلے گا تو آپ کو پوائنٹ مل جائے گا، ورنہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں ایک اٹھا لیں، بسم اللہ پڑھ کے۔ مناہل باجی نے باکس اٹھا لیا ہے، دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی زینب اس میں تھا اور یہاں پر نکل آیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ آپ کو نہیں مل سکا، لیکن اس کو ہم پلٹ کے ہی رکھیں گے، آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، یہ آپ کے سامنے رہے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نام ہو چکا ہے۔ تشریف رکھیے بیٹا۔ چلیں اب ٹیم بی میں سے دیکھتے ہیں کون آتا ہے، ٹیم بی میں سے کون آتا ہے۔ جی بیٹا آپ آئیں۔ جی باجی آپ بتائیں نام کیا ہے آپ کا؟ منیزہ فرحان۔ جی منیزہ فرحان۔ منیزہ فرحان باجی آئی ہیں قسمت آزمانے کے لیے، دیکھتے ہیں پوائنٹ لے کر جاتی ہیں نہیں جاتی ہیں۔ 4 باکس رہ گئے ہیں، ان میں سے ایک نام آپ نے نکالنا ہے اور اس کے بعد ہم پیچھے والی رو میں سے ایک نکالیں گے۔ جی منیزہ باجی کیا نام نکلا ہے بتائیے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیں دکھا بھی دیتے ہیں ہم، سیدھا سے دیں۔ ام ایمن نام بتا رہے ہیں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ایمن آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہی نام یہ پیچھے سے اٹھا پاتی ہیں یا نہیں۔ اگر اٹھا لیا تو پوائنٹ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ جی کیا نام ملا ہے؟ ام سلمہ۔ ام سلمہ۔ دیکھیں وہی باکس انہوں نے اٹھا لیا غلطی سے جو ٹیم اے والی نے اٹھایا تھا، یہ فائدہ ہوا نا پلٹ کر رکھنے کا۔ دیکھیں ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں ام سلمہ لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ کو بھی پوائنٹ نہیں مل سکا، معذرت چاہیں گے، تشریف رکھیے۔ پیاری بچیوں دیکھیں جو نام آیا نا ام ایمن، ان کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے لے کر اپنی پوری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے بہت بڑی عبادت گزار، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اللہ پاک اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارا کرتی تھی۔ اللہ پاک ان کی برکت ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ چلیں آتے ہیں ٹیم اے کی جانب۔ بہت ساری جو امیدواراں ہیں وہ چاہتی ہیں کچھ کرنا۔ جی آپ آ جائیں۔ جی باجی تھوڑا سا آگے اوکے، نام بتائیں اپنا باجی۔ ام نور عطاریہ۔ ام نور عطاریہ باجی آئی ہیں قسمت آزمانے کے لیے شوق کے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا نام نکالتی ہیں۔ جی باجی ام نور عطاریہ، ام نور باجی، ام نور باجی نے کیا نام نکالا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام سلمہ۔ اب لگ رہا ہے کہ شاید یہ ون کر جائیں، پوائنٹ مل جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسکرین پر نام دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ام نور باجی وہی نام اٹھا پاتی ہیں یا نہیں۔ کتنی شارپ مائنڈ ہے پتہ چل جائے گا، ذہانت کا پتہ چل گیا بھائی ماشاءاللہ۔ انہوں نے وہی نام اٹھا کر دیا ہے جو 2 ہماری بچیاں آئی تھی، لیکن ان کو یہ نام نہیں ان کا یہ نام نہیں تھا، ان کا نام تھا۔ انہوں نے وہی نام اٹھایا کہ اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ یہاں رکھا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی برکتیں تھے۔ بہت بہت ماشاءاللہ مبارک، 1 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیا ہے۔ تشریف رکھیں بیٹا۔ پیاری بچیوں آپ کو بتاتے چلیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ہند۔ کیا نام ہے؟ ہند۔ ان کی کنیت ہے ام سلمہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے شروع میں ہی ایمان لے آئیں۔ اسلام کی خاطر بہت سی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے 2 مرتبہ ہجرت کرنے والے خوش نصیبوں میں
شامل ہو گئیں۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں بھئی یہاں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں۔ ایک اور باجی آ گئی ہے، پوائنٹ لینا پڑے گا، نام بتائیے۔ شہر بانو اتاریہ۔ شہر بانو اتاریہ باجی قسمت آزمانے کے لیے آئی ہیں۔ چلیں شہر بانو باجی، اب آپ کے سامنے 2 باکس رکھے ہیں، ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیں۔ گرین کلر کا باکس ہے، اور بھی کلر لگے ہوئے ہیں، کیا نام آیا ہے بتائیں؟ حضرت بی بی رقیہ۔ کیا نام آیا ہے؟ حضرت بی بی رقیہ۔ حضرت بی بی رقیہ، اسکرین پر آپ نام دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں کو سنیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی ہم سامنے کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کون سا آپ نام نکالتی ہیں۔ ایک ہی باکس 3 مرتبہ اٹھ چکا ہے، 4تھی مرتبہ کون سا اٹھانا ہے اب؟ کیا آیا ہے؟ حضرت بی بی رقیہ۔ ارے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ٹیم بی تو ون کر گئی، اس کا مطلب ہے حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی ہنٹ نہیں تھا، کوئی اشارہ نہیں تھا، بغیر ہنٹ اور بغیر اشارے کے ماشاءاللہ انہوں نے پوائنٹ حاصل کر لیا ہے۔ اللہ پاک ان کو دین و دنیا کی برکت نصیب فرمائے۔ بیٹا مبارک آپ کو۔ چلیں پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آیا ہے، ان کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب سے چھوٹی اور حضرت ام کلثوم اور بی بی فاطمہ سے بڑی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بار مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو یہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ پاک ان کی برکتیں ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شامل کرنے کے لیے جا رہے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات۔ آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کا معجزہ آج ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ صحابی رسول حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بی بی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ خوشبو لگاتے نہیں تھے، پرفیوم عطر نہیں لگاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ جب حضرت عتبہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے حضرت عتبہ کی لگائی ہوئی خوشبو سے اچھی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ہم اچھی خوشبو استعمال کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ خوشبو تو آپ کے اندر سے آتی ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میرے بدن پر چھالے ہو گئے تھے۔ چھالے سمجھتے ہیں نا؟ چھالے ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں میں پیارے نبی کے پاس حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بیماری ہے، میرے جسم پہ تو چھالے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب میں بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں ہتھیلیوں پر پھونک ماری اور میرے پورے جسم پر پھیر دیا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، بس اس وقت سے میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیاری پیاری بچیوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی کا جسم خود بھی خوشبودار تھا، اور وہ جس چیز کو ٹچ کر دیتے تھے اس میں سے بھی کیا آنا شروع ہو جاتا تھا؟ ہاں، خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی،
ٹھیک ہے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ سنا ہے، اللہ پاک ہمارے ایمان کو اور ہمارے عشق رسول کو اور قوت عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت خوب جوش، محبت اور عشق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس بار جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت جو پوری دنیا میں مسلمان منا رہے ہیں، یہ 1500واں جشن ولادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال نہیں، کتنے سال ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت خوب محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں ایک کلام سنتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند ستارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا ذیشاں کی آمد، مرحبا طٰہٰ کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد، مرحبا یاسین کی آمد۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب۔ پیاری بچیوں، اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی نور کی باتیں پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت بہت ذوق اور شوق کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، آؤ آؤ نور کی خیرات لینے کو چلیں، نور والا آمینہ بی بی کے گھر میں آیا ہے، نور والا آیا ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا